السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پیغمبر اسلام کی شان میں ہندو رہنما کا توہین آمیز تبصرہ، مسلمانوں میں شدید برہمی، FIR درج۔ 3 اضلاع میں فرقے وارانہ کشیدگی، سنگباری کے واقعات۔ وقف املاک کو ہاتھ لگانے کی نہیں دیں گے اجازت، کیا نریندر مودی نے ہندوتوا ایجنڈا ترک کر دیا؟ سیکولر سول کوڈ کی وکالت پر ادھو ٹھاکرے کا سوال۔ کیدر ناتھ سے سونے کی چوری سنگین معاملہ، تحقیقات کا کیا مطالبہ؟ غزہ جنگ بندی معاہدہ پہنچ چکا ہے نتیجے کے قریب، امریکی صدر بائیڈن کا دعویٰ۔ اسرائیل پر ہوا عالمی دباؤ میں اضافہ، نئی شرائط ماننے سے حماس نے کیا انکار۔ ونیش پھوگاٹ کی واپسی، دلی ایئرپورٹ پر فاتح کی طرح پرجوش استقبال۔ ہم وطنوں کی اس محبت کو دیکھ کر پہلوان کھلاڑی اشکبار ہوا، کہا ابھی ختم نہیں ہوئی ہماری لڑائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ٹاؤن میں کشیدگی، ہریش راؤ کے استعفیٰ کا مطالبے پر کانگریس کارکنوں کی ہنگامہ آرائی، جواب میں BRS کارکنوں کا احتجاج۔ مہاراشٹرا کے اورنگ آباد میں ایک مذہبی تقریب کے دوران ہندو مذہبی رہنما رام گیری کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں قابل اعتراض اور توہین آمیز تبصرے کے بعد مسلمانوں میں شدید ناراضگی ہے۔ بڑے پیمانے پر لوگوں نے احتجاج کر کے اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ پولیس نے FIR درج کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ناسک ضلع کے شاہ پنچالے گاؤں میں کیے گئے یہ ریمارکس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو گیا اور معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے FIR درج کر لی ہے۔ احمد نگر ضلع کے شری رام پور تعلقے میں سرلا پیٹ دھام کے محنت رام گیری مہاراج نے اپنے بیانات کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف مبینہ مظالم کے جواب میں تھے۔ اس توہین آمیز تبصرے پر پولیس نے ان کے خلاف 2 اضلاع ناسک اور چھترپتی سمبھاجی نگر میں وجے پور میں مسلمانوں کی شکایت کی بنیاد پر FIR درج کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تنازع اس وقت بڑھ گیا جب مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے اسی دن ناسک میں ایک پروگرام کے دوران رام گیری مہاراج کے ساتھ ایک اسٹیج شیئر کیا اور احمد نگر کے سابق MP سوجے وکھے پاٹل کو ان کے پیروں کو چھو کر ان کا احترام کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ محنت رام گیری کے ایک مبینہ متنازع بیان پر چھترپتی سمبھاجی نگر، احمد نگر اور ناسک اضلاع میں فرقے وارانہ کشیدگی پھیل گئی۔ سمبھاجی نگر اور احمد نگر میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر جمع ہوئے، جبکہ ناسک سے پتھراؤ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ اسمبلی انتخابات مہاراشٹر کی عزت نفس کو بچانے کی لڑائی ہے، اس لیے وہ کانگریس اور NCP کی طرف سے مہا وکاس اگھاڑی MVA کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اعلان کردہ کسی بھی امیدوار کی حمایت کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں مہاراشٹر اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور ان 50 دھوکے بازوں اور غداروں کو جواب بھی دینا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے حال میں موجود تینوں پارٹیوں کے کارکنوں اور لیڈروں سے خطاب میں BJP کو آڑے ہاتھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ملک میں سیکولر سول کوڈ کی وکالت کی ہے، تو کیا انہوں نے ہندوتوا چھوڑ دیا ہے؟ اس کے علاوہ ادھو نے پوچھا کہ جب BJP مکمل اکثریت میں تھی تو وقف ترمیم بل پاس کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم کسی کو وقف بورڈ یا اس کی املاک کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی وقف جائیداد کو چھونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو شیو سینا اس کے خلاف میدان میں کھڑی ہو جائے گی۔ صرف وقف ہی کی بات کیوں، ہمارے مندروں یا مذہبی املاک کو چھونے کی کوشش کوئی بھی کرے گا تو ہم اس کے خلاف ہوں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ ادھو نے اس موقع پر شنکر آچاریہ کے کیدر ناتھ 200 کلو سونا چوری ہونے کے دعوے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ یہ نہایت ہی سنگین معاملہ ہے۔ غزہ میں 10 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کو روکنے کے لیے اسرائیل پر سفارتی دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب سیز فائر کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں بین الاقوامی ثالث دوحے میں ملاقات کر رہے ہیں۔
مہینوں سے جاری یہ مذاکرات اب تک جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کرانے میں بارآور ثابت نہیں ہو سکے۔ جمعے کو مذاکرات میں حماس کے مذاکرات کار یہ کہہ کر شامل نہیں ہوئے کہ وہ امریکہ کے تجویز کردہ معاہدے کی شرائط پر متفق ہے اور اب اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ حماس نے مجوزہ معاہدے پر تبصرہ کیا ہے اور حماس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ وہ دوحے میں مجوزہ معاہدے میں اسرائیل کی طرف سے رکھی گئی نئی شرائط کو مسترد کرتے ہیں۔ قیادت کے ایک ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی وفد نے رکاوٹ ڈالنے کے اپنے نقطہ نظر کے تناظر میں نئی شرائط طے کی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ کسی بھی فریق کو جنگ بندی معاہدے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ نتیجے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے قطر کے امیر اور مصر کے صدر سے بات کی، دونوں نے ان کی تجاویز کو سراہا ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد امریکی وزیر خارجہ اسرائیل جائیں گے تاکہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق معاہدے پر مثبت پیش رفت ہو سکے۔ ہندوستانی پہلوان ونیش پھوگاٹ پیرس سے وطن واپس آ گئی ہے۔ ہفتے کی صبح ملک واپس پر دلی ایئرپورٹ پر ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ تمغے سے محروم ہونے کے باوجود پورے ملک کا دل جیت چکی ونیش پھوگاٹ کا استقبال خوب ناچ گانے اور ڈھول باجے سے ہوا۔ ہم وطنوں کی اس محبت کو دیکھ کر وہ کافی جذباتی ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس موقع پر ساتھی پہلوان سے ملاقات کے لیے بجرنگ پونیا اور ساکشی ملک بھی پہنچے۔ ایئرپورٹ کے باہر آنے کے بعد پونیا اور ملک نے ونیش پھوگاٹ سے بات کی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ونیش کو بھلے ہی چاندی کا تمغہ یا سونے کا تمغہ نہ مل سکا ہو، لیکن CAS میں ہوئی سماعت کے دوران پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب اسی انداز میں ہوائی اڈے پر ان کا استقبال ہوا ہے جس طرح کسی گولڈ میڈل فاتح کا ہوتا ہے۔ پھوگاٹ نے کہا کہ ہماری لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جاری رہے گی۔ ترکی کی پارلیمنٹ میں اس وقت عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا جب حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی اراکین کے درمیان جم کر مار پیٹ شروع ہو گئی۔ اس دوران دونوں جانب سے ایک دوسرے پر زبردست مکے بازی ہوئی۔ مار پیٹ میں کئی لوگوں کو چوٹیں آئیں جس میں خواتین اراکین بھی شامل ہیں۔ حالانکہ کچھ اراکین نے لڑائی روکنے کے لیے بیچ بچاؤ کیا لیکن ان کی کوشش رائے گاں گئی۔ مار پیٹ کے بعد پارلیمنٹ کا سفید فرش خون سے سرخ ہو گیا۔ یہ پورا ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب ایک اپوزیشن ڈپٹی پر حملہ کیا گیا کیونکہ اس نے اپنے معاون کو پارلیمنٹ میں شامل کرنے کے لیے کہا تھا جو حکومت مخالف مظاہروں کی سازش کرنے کے الزام میں جیل میں بند تھا۔ بعد میں اسے رکن پارلیمنٹ منتخب کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ برسر اقتدار AKP پارٹی کے اراکین پوڈیم پر کھڑے احمد شیخ کو مکہ مارنے کے لیے دوڑے۔ اس کے فوراً بعد درجنوں دیگر اراکین اس مار پیٹ اور ہاتھا پائی میں شامل ہو گئے جبکہ کچھ اراکین نے دوسروں کو روکنے کی کوشش کی۔ اسپیکر کی پوڈیم کی سفید سیڑھیوں پر خون کے دھبے دیکھے گئے۔ تقریباً نصف گھنٹے تک چلے اس ہنگامے میں 2 اراکین کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ واقعے کی وجہ سے پارلیمنٹ کی کارروائی روک دی گئی۔ راجستھان کے ادے پور میں 2 طالب علموں کی لڑائی کے بعد کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ 10ویں جماعت میں پڑھنے والے ایک طالب علم پر اسی اسکول میں پڑھنے والے دوسرے طالب علم نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ بعد میں اس واقعے نے فرقے وارانہ رنگ اختیار کر لیا اور شہر کا ماحول خراب ہو گیا اور کئی مقامات پر آتش زنی اور توڑ پھوڑ کے واقعات شروع ہو گئے۔ شرپسندوں نے کئی کاروں کو آگ لگا دی۔ صورتحال کے پیش نظر پولیس نے دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے اور انٹرنیٹ سروس بھی ہفتے کی رات 10 بجے تک بند کر دی ہے۔ انتظامیہ نے تمام نجی اور سرکاری اسکولوں اور کالجوں کو اگلے احکامات تک بند رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ 17 اگست سے تمام سرکاری یا غیر سرکاری کالجوں میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں اور کالجوں کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے اس فرقے وارانہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی فرقوں سے امن و امان برقرار رکھنے اور افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی۔ راجستھان کے ادے پور میں تشدد کے بعد اب راجدھانی جے پور میں بھی نوجوان کے قتل کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ گزشتہ جمعے کی رات آپسی جھگڑے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی، جس کے بعد ہفتے کو برہم لوگوں کا ایک ہجوم سڑک پر اتر آیا اور قتل کے خلاف زبردست مظاہرے کرنے لگا۔ ماحول کو سنگین اور کشیدہ ہوتا دیکھ کر وہاں پر پولیس فورس کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ موقع پر اعلیٰ افسران بھی موجود ہیں۔ پولیس انتظامیہ نے لوگوں سے افواہوں سے بچنے کی اپیل کی ہے۔ ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب شاستری نگر علاقے میں جمعے کی رات میں سوامی بستی میں رہنے والا 36 سالہ دنیش نامی شخص نے اپنے ساتھی جتندر کے ساتھ اسکوٹی پر گھر لوٹ رہا تھا۔ اسی دوران آزاد کالونی میں ان کی ایک ای رکشے سے ٹکر ہو گئی، جس کے بعد ای رکشہ سوار 3 نوجوانوں اور دنیش اور اس کے ساتھیوں کے درمیان زبردست مار پیٹ ہو گئی۔ مار پیٹ کے بعد دونوں فریق اپنے اپنے راستے چلے گئے، لیکن گھر پہنچنے کے بعد دنیش کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری طور پر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزم فرار بتائے جا رہے ہیں۔ صبح میں لوگ قتل کے خلاف بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے، جس کے بعد پولیس انتظامیہ نے احتیاطاً شاستری نگر علاقے میں اضافی پولیس دستہ تعینات کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے جموں و کشمیر اور ہریانہ اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا۔ جموں و کشمیر میں 3 مرحلوں میں 18 ستمبر، 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ ہریانہ میں 1 اکتوبر کو ریاست کے تمام 90 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دونوں ریاستی اسمبلیوں کے ووٹوں کی گنتی 4 اکتوبر کو ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار، الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جموں و کشمیر میں انتخابی مدت کو لوک سبھا انتخابات سے کم رکھا گیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں لوک سبھا کے انتخابات 5 مرحلوں میں کرائے گئے تھے۔ راجیو کمار نے کہا کہ 90 رکنی جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 24 نشستوں کے لیے 20 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، یعنی امرناتھ جی یاترا کے اختتام کے اگلے دن، اور کاغذات نامزدگی 27 اگست تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 28 اگست کو ہوگی اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 30 اگست کو ہوگی۔ جموں و کشمیر میں جنرل زمرے کے لیے 74 نشستیں، درجہ فہرست ذات کے لیے 7 اور درجہ فہرست قبائل کے لیے 9 نشستیں محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں جموں و کشمیر کی 26 نشستوں کے لیے 25 ستمبر کو انتخابات ہوں گے، جس کے لیے 29 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں 5 ستمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کیے جا سکتے ہیں۔ 6 ستمبر کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 9 ستمبر ہوگی۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں 1 اکتوبر کو 40 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ اس کا نوٹیفیکیشن 5 ستمبر کو جاری کیا جائے گا اور نامزدگی 12 ستمبر تک کی جا سکے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 13 ستمبر کو ہوگی اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 17 ستمبر ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی۔ بنگلہ دیش میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد ہندو اقلیتوں پر حملوں کی خبروں کے درمیان دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی بات چیت تھی۔ اس بات چیت کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا تھا، مجھے محمد یونس کا فون آیا۔ اس دوران ہم دونوں نے بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پر بات کی۔ مودی نے کہا، میں نے ایک جمہوری، مستحکم، پرامن اور ترقی پسند بنگلہ دیش کے لیے ہندوستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ محمد یونس نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور تمام اقلیتوں کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے
وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ ہم بعض رپورٹس میں اقلیتوں پر حملوں کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے پریس ونگ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے بھی یونس کو عبوری حکومت کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ پریس ونگ کی طرف سے میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ جب مودی نے سیکولر پارٹی کا مسئلہ اٹھایا تو چیف ایڈوائزر نے کہا کہ ان کی حکومت اقلیتوں سمیت ملک کے ہر شہری کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ اس بات چیت میں پروفیسر یونس نے ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے عام لوگوں کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی دی۔ مودی نے کہا پروفیسر یونس کا طویل تجربہ اور قیادت بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے اچھے نتائج لائے گی۔ گفتگو کے دوران محمد یونس نے کہا کہ بنگلہ دیش میں حالات اب قابو میں ہیں، زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں بڑے میزائل لانچرز اور زیر زمین سرنگیں دکھائی گئی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ 4.5 منٹ دورانیہ کی اس ویڈیو میں بڑی اور روشن سرنگیں دکھائی گئی ہے جن میں موٹر سائیکل اور ٹرکوں کے قافلے اور دیگر گاڑیاں تک نظر آ رہی ہیں۔ ان میزائلوں میں ایک پر اعتماد چہارم بھی درج ہے۔ عماد مغنیہ حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر تھے جو سن 2008 میں دمشق میں ایک کار بم حملے میں مارے گئے تھے۔ حزب اللہ اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کر دی ہے۔ اس ویڈیو میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی سن 2018 کی تقریر کا ایک ٹکڑا بھی موجود ہے جس میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے پاس انتہائی مہارت کے ساتھ ہدف بنانے والے میزائلوں کے علاوہ دیگر عسکری صلاحیتیں موجود ہیں تاکہ اگر اسرائیل لبنان پر جنگ مسلط کرے تو اسے وہ دکھائی دے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ میں بی آر ایس اور کانگریس پارٹی قائدین کی ہنگامہ آرائی سے ٹاؤن میں جمعے کی رات سے شدید کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، جہاں کانگریس کے کارکنوں نے جمعے کی رات ایم ایل اے کیمپ آفس میں زبردستی داخل ہو کر رکن اسمبلی ہریش راؤ سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا اور کیمپ آفس میں ہریش راؤ کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے بورڈنگ لگا دیے گئے، جس کے خلاف بی آر ایس کارکنوں نے بھی احتجاجاً کل رات شہر کے مختلف علاقوں میں کانگریس پارٹی کی جانب رکن اسمبلی و سابقہ وزیر ہریش راؤ کو مطالبہ کرتے ہوئے بڑے بڑے اشتہارات آویز کیے گئے تھے، جس پر اعتراض کرتے ہوئے بی آر ایس پارٹی کے قائدین نے اشتہارات کو ہٹایا، جس کے بعد کانگریس اور بی آر ایس پارٹی کے درمیان جم کے نعرے بازی ہوئی۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے بی آر ایس قائدین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ کانگریس پارٹی کے قائدین نے ایم ایل اے کیمپ آفس پر حملہ کرتے ہوئے کیمپ آفس کے فرنیچر کو تباہ کر دیا۔ اس پر رکن اسمبلی ہریش راؤ نے ٹویٹر پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے غنڈوں کا آدھی رات کو سدی پیٹ ایم ایل اے کے سرکاری رہائش گاہ پر حملے سے قانون کی خلاف ورزی، اس طرح سے تالے توڑنا اور املاک کو توڑ پھوڑنا صرف غیر جمہوری عمل ہے، بلکہ اس سے سنگین خدشات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔